پھر جب مجھے وہ خبر ملی تو مجھے ایسا لگا جیسے بس اٹس اوور، لائف از اوور. اٹ واز سچ اے پینفل تھنگ کہ میں تو دوست ہوں، میں بچپن کی دوست ہوں، لیکن اس کو میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ وہ جنت کی باغوں میں ہوتی ہے. جی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس وقت ہم موجود ہیں اور میرے ساتھ موجود ہیں نور مقدم کی فرینڈ. اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اور اس فیصلے کے بعد ان سے ہم بات کر رہے ہیں. نور مقدم کے ساتھ آپ کا وقت گزرا، سب سے پہلے تو مجھے ان کی لائف سے متعلق بتائیے، کیسا انسان پایا ان کو آپ نے؟ وہ بڑی جلدی دنیا سے چلی، کہتے ہیں اچھا انسان جو ہوتے ہیں وہ عام طور پہ اسی طرح چلے جاتے ہیں، تو یہ بات ان پہ بالکل صادق آ رہی ہے؟ بالکل بالکل. ایک انسان جو ایک ہوتا ہے نا، میں اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے، اور مجھے پتہ ہے ہم سارے جو ہیں، جو اس کی فرینڈز ہیں، انٹی ہیں، ہم ساری دوستیں ہیں، رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جو انسان جنتی ہوتا ہے وہ اس دنیا میں کچھ وقت کے لیے آتا ہے اور ہم سب کو ایک سبق سکھانے کے لیے آتا ہے. نور نے ہم ساروں کے ہم سب کے دلوں میں ایک روشنی ڈال کے وہ گئی ہے، اور اس جیسا انسان دنیا میں کہیں نہیں ہے. بہت خوبصورت تھی، اندر سے باہر سے بہت صاف دل تھا اور بہت ایمان والی تھی. ایسا someone who has such a strong faith I've not seen a person who is such a pure hearted soul، جو ہمیشہ ہر انسان کے لیے اچھا چاہے، جو لوگوں دوسروں کے کے ہمیشہ جی وہ جی اچھائی جی چاہتا ہے. جی 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 بالکل. ہاں، وہ آئیں، دنیا میں خاموشی سے اپنا کام کیا اور دنیا سے چلی گئیں. آج پوری دنیا ان کے ساتھ کھڑی دکھائی دیتی. آپ کو اس کے پیچھے وجہ کیا دکھائی دیتی ہے؟ کیا انہوں نے ایسے کام کیے دنیا میں کہ آج ہر بندہ ان کے لیے، کوئی خانہ کعبہ میں دعائیں کر رہا ہے، کوئی یہاں پر آ کے اس کے لیے آواز بن رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے میں نور مقدم ہوں؟ کیوں ایسا کیوں ہوا؟ نور اتنی صاف دل کی تھی، ایک پری تھی کہ اس نے ساروں کے دل ٹچ کیے ہیں. Even when she was alive, every single person who met her knew that she was unlike any other. She would take میری چھوٹی بہن ہے، شی از 12، اور نور اس کے ساتھ ایسا اس کا بانڈ تھا. میری نانی ہے، اب شی از 70-80، ان کے ساتھ بھی اس کا تھا، چھوٹے سے لے کر بڑوں تک. وہ ہر انسان کے ساتھ اس نے اتنا اچھا ایک امپیکٹ دیتی تھی کہ جب وہ زندہ تھی اس نے ایسا امپیکٹ دیا کہ when she is gone, when she is taken from us, I know کہ اللہ نے اس کو ایک اتنا اونچا درجہ دیا ہے. اسی لیے جو لوگ اتنے اونچے درجے والے ہوتے ہیں انہی نے دل کو چھوتے ہیں. آپ کی دوست تھیں، ظاہر ہے کبھی ناراضی ہو جاتی تھی، کبھی وہ آپ سے ناراض ہوئیں؟ نہیں، کبھی ہوئیں تو کبھی کیا بھی نہیں. پہلے وہ مناتی تھی ہماری آپ مناتے تھے؟ کبھی بھی زندگی میں ہم کتنے سال کا، آئی تھنک 14 ایئرس سے ساتھ ہے ہمارا، کبھی ہماری لڑائی نہیں ہوئی، کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا. میں پریشان ہوتی تھی، وہ سب کچھ چھوڑ کے آ جاتی تھی. رات کے 10 بجے 11 بجے وہ بلاتی تھی، میں فوراً آ جاتی تھی. ہماری ایسی دوستی تھی، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم خفا ہوں، ناراض ہوں یا بات نہ ہو، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. جب یہ 20 جولائی کو خبر آئی اس وقت آپ کہاں تھیں، اور اس دن کیا ہوا تھا جب آپ کے پاس خبر آئی؟ جب آپ کے لیے یہ خبر، ظاہر ہے کلوز فرینڈ کے لیے اس طرح ہونا، کیا اس ٹائم تھا حالت؟ I was in کشمیر، عید چاند رات تھی، اور میرے تو جب میری امی نے پوچھا کہ یہ میں نے خبر سنی ہے، میں ہنسنے لگی. میں نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا. مجھے لگا کسی نے کوئی پرینک کی ہے، مجھے تو یقین ہی نہیں آیا. اینڈ میں پوری رات نہیں سو سکی کیونکہ وی ڈڈنٹ گیٹ اینی کنفرمیشن. پھر رات کے 1 بجے ماما نے جب انٹی سے فائنلی کانٹیکٹ ہوا، کیونکہ اس سے پہلے جب یہ ہمیں نیوز ملی تھی، اس سے پہلے انٹی بار بار ہمیں کال کر رہی تھی، مجھے کال کر رہی تھی، نور تمہاری طرف تو نہیں ہے، نور کدھر ہے؟ اور میں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، نور تو ایسے نہیں جاتی. تو ہم بار بار چیک کر رہے تھے، میں اس کو بار بار میسیجز کر رہی تھی، کالز کر رہی تھی. جب یہ آپ کے پاس خبر آئی؟ نہیں، جب وہ غائب تھی اس ٹائم کی بات ہے. تو میں بار بار چیک کر رہی تھی، میسیجز کالز کر رہی تھی، اس کا فون بند جا رہا تھا. پھر آئی تھنک اس جب خبر پہنچی اس سے کچھ گھنٹے پہلے مجھے نوٹیفیکیشن آئی کہ یہ نمبر اب اس نیٹ ورک پہ موجود ہے. میں نے کہا اچھا چلو گھر پہنچ گئی ہوگی، اور شاید ابھی آنٹی غصہ کر رہی ہوں گی کہ کدھر تھی تو. لیکن پھر میں نے اس وقت کال کی لیکن کال نہیں لگی. میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، گھر پہنچ گئی ہوگی. مجھے تو یہی تھا کہ گھر پہنچ گئی ہوگی. پھر جب مجھے وہ خبر ملی تو مجھے ایسا لگا جیسے بس اٹس اوور، لائف از اوور، دیر واز نتھنگ لیفٹ. کوئی ہوپ نہیں تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسا کیسے ہو گیا. اٹ واز سچ اے پینفل تھنگ
کہ میں تو دوست ہوں, میں بچپن کی دوست ہوں, لیکن اس کی فیملی, the pain that they went through, the pain that uncle went through when he saw his daughter in such state, وہ میں سوچ بھی نہیں سکتی. بہت پینفل تھا. اور اس کے بعد تو ہم کانسٹنٹلی, تکلیف کے لیے کو بیان کرنے کے لیے الفاظ ہیں نہیں, کچھ بھی نہیں. there's no words, there's nothing that can be used to describe the pain. ایسے وقت میں انسان کے دل میں ایک بات ضرور آ رہی ہوتی ہے کہ میں اس ٹائم اگر اپنی بہن اپنی دوست کے ساتھ ہوتی تو آپ کے دل میں کیا آیا؟ اس نے مجھے, ہمارا آخری میسج نور کا مجھے یہ تھا, میں منڈے کو آ رہی ہوں تمہاری طرف. ہماری آخری بات یہ تھی, اور مجھے پتہ تھا اس نے آنا تھا. آپ دیکھیں کہ جب مجھے پتا, میں سوچ رہی تھی کہ اس سے 2 دن پہلے ہم نے ملنا تھا, ہم نے اپنی ایک دوست کی شادی پہ جانا تھا, لیکن میری بہت طبیعت خراب تھی تو میں نہیں جا سکی. وہ گئی تھی, آنٹی انکل کے ساتھ گئی تھی. میں نے کہا کہ اگر میں چلی جاتی, میں اس کو اپنے گھر بلا لیتی. یہ چیز تو ہوتی ہے, ہمیشہ رہتی ہے, ایک ریگریٹ رہتا ہے کہ آئی وش آئی کوڈ ہیو ڈن سم تھنگ ٹو سیو ہر. بٹ اب یہ اللہ کی مرضی تھی. کوئی ریگریٹ ہے اس حوالے سے کہ کاش میں اپنی بہن کو بچا سکتی؟ بہت ہے, لیکن اللہ کی مرضی. اب یہ چیز مجھے بہت راتیں میں جاگتی رہتی تھی یہی سوچ کے. ایون کچھ دن پہلے میں اپنے بھائی کو کہہ رہی تھی, میں نے کہا کہ کاش میں اس کے ساتھ ذرا اور وقت گزار لیتی, کاش اور میں اس کے اور قریب ہوتی, اور وقت گزارتی, اور میں اس کی باتیں سنتی. لیکن نور کو کبھی آپ نے خواب میں دیکھا ہے؟ بہت دفعہ کوئی بتائیے ذرا. بہت خوبصورت طریقے سے میں نے اس کو دیکھا. اس کو میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ وہ جنت کی باغوں میں ہوتی ہے. میں نے بہت خوبصورت اس کے بارے میں خواب دیکھے, اور I'm not the only one. ایون انکل نے دیکھے ہیں, اور بھی بہت لوگ ہیں, پوری دنیا میں لوگ ہیں جو ان کو جانتے بھی نہیں ہیں, انہوں نے نور کو بہت اونچے درجے پہ دیکھا ہے. اور وہ مجھے پتہ ہے وہ جنتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. آج کے فیصلے پہ میں کوئکلی آپ سے جاننا چاہوں گا. 2 چارجز تھے, ایک 302 قتل کا, اور دوسرے میں سزائے موت نہیں ہوئی تھی بلکہ عمر قید ہوئی تھی. تو ریپ کے چارجز میں سزائے موت دینا کتنا امپورٹنٹ فیصلہ ہے؟ جتنے بھی کورٹس میں اس طرح نوعیت کے کیسز چل رہے ہیں, ان بچیوں کے انصاف کے لیے کتنی بڑی آج کی یہ کامیابی ہے. بہت امپورٹنٹ ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو ہم عورتیں وی وڈ بی لاسٹ. کہ اب خدا نہ, اب یہ ہمارے معاشرہ اتنا خراب ہو گیا ہے کہ ہر بندے کے ساتھ ہراسمنٹ ہوتی ہے, کوئی فرام the youngest age to the eldest woman. Everyone goes through something traumatic which stays with us for the rest of our lives. تو ہم ڈرتی ہیں کہ ہم بولیں نہ کہ لوگ کیا کہیں گے. یہ جو چیز ہے نا, لوگ کیا کہیں گے, اس ڈر سے اور اپنی فیملی کی رسپیکٹ کو کم کرنے کے ڈر سے کوئی بولتا نہیں ہے. لیکن اس کیس سے اب جیسے شوکت انکل کھڑے ہوئے ہیں ساری عورتوں کے لیے, that's an exemplary case. وہ کھڑے ہوئے ہیں. اب نور تو چلی گئی ہے, لیکن ہی اسٹینڈنگ اپ فار آل وومن اراؤنڈ دا ورلڈ. نور مقدم جنت میں کہیں ضرور سن رہی ہوگی آپ کا میسیج, آپ کا پیغام. کیا پیغام دیں گی آج اس فیصلے کے بعد؟ اس کو آپ کیا بتانا چاہیں گی کہ آپ مطمئن ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے فائٹ کی؟ کیا کہیں گی آج؟ بس آئی نو کہ وہ ابھی بیٹھی ہوئی ہوگی, کہ وہ اس کے ماں باپ کا خیال رکھیں, سارے ان کا ماں باپ کا خیال رکھیں. اور یہ ہے کہ کسی اور عورت کے ساتھ لینا. I know کہ she had such a passion for women rights, she had such a passion for human and animal rights even. وہ چاہتی ہے کہ یہ چھوٹی سی زندگی ہے. اذان جو ہمارے کان میں بجتی ہے جب ہم بچے ہوتے ہیں, وہ ہماری نماز جنازہ کے لیے ہوتا ہے. چھوٹی سی زندگی ہے, بس جتنی زندگی ہے بس لوگ اچھے سے گزاریں. کیا لوگوں کا حق زندگی کا چھیننے کا کسی کو کوئی اختیار نہیں, چھوٹی سی کسی کو بھی حق نہیں ہے. کوئی اپنے آپ کو اللہ معاف کرے خدا نہیں سمجھ سکتا. دیٹ از رانگ. چلیں جی, آپ کا بہت بہت شکریہ. نور کی دوست تھیں, نام ہے نیہا, ہمارے ساتھ موجود تھیں اور ان کی یادیں ہمارے ساتھ شیئر کر رہی تھیں. یہ تھا جی آج کا ہمارا ویلاگ. اپنی دعا میں یاد رکھیے. اللہ نگہبان.